السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ رات گئے جی اڈیالہ جیل سے خان کے متعلق کچھ تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے اس ویلاگ کے اندر بات کرنی ہے۔ آج اڈیالہ میں 3 ملاقاتیں ہوئی، 2 نیریٹو سامنے آئے۔ پہلے نیریٹو سے علیمہ خان کی خوشی دیکھنے والی تھی، یعنی جو آخری ویلاگ میں نے اڈیالہ سے کیا اور ابھی 10 منٹ پہلے ہی گھر پہنچا ہوں، تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ علیمہ خان جب سلمان صفدر صاحب کی گاڑی سے باہر اتری، ان کی خوشی سنبھالے ہی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ آج انتہائی خوش ہیں۔ اس کے بعد جو ابھی خبر آئی ہے اور علیمہ خان نے اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد جو رنگ اڑے ہوئے تھے، جو چہرہ لٹکا ہوا تھا ساری عمران خان کی بہنوں کا، یعنی وہ معاملہ بڑا تشویشناک ہے۔ آج ایک پی ٹی آئی کے وکیل کو اٹھا لیا گیا، ابھی خبر آئی ہے 11 بجے کہ وہ بازیاب ہو گئے۔ پھر سہیل افریدی کی اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ آج پشاور کے اندر ملاقات۔ یعنی کیا ہو رہا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ جیسے کہ آپ کو بتا دیا، سلمان صفدر صاحب کی گاڑی نکلے، مختصر 40 سیکنڈ کی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا رپورٹ کے اندر سب کچھ بتاؤں گا۔ خان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ سب خوش ہو گئے، یعنی وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ہاتھ چوم رہے تھے سلمان صفدر صاحب کے لوگ، ایون حالانکہ انہوں نے وہ دروازہ نہیں نیچے کیا، اس کے باوجود علیمہ خان خوش۔ یعنی میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا، خود میں نے دیکھا اتنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ ایک چیز ہے، آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں، وہ خوش ہوں، ان کی خوشی ان کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اس طرح علیمہ خان کی بھی یہی حالت ہے، یہ چھپا نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد بشرا بی بی کے خاندان کی، یعنی ان کے رشتہ داروں کی بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ دوسری ملاقات تھی۔ پہلی سلمان صفدر صاحب کی خان کے ساتھ ملاقات، بشرا بی بی کے ساتھ بشرا بی بی کے گھر والوں کی ملاقات۔ تیسری ملاقات جو آج اڈیالہ میں ہوئی وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ہوئی۔ اب اس ملاقات کے بعد جو بشرا بی بی کی بیٹیوں کے ذریعے خبر آئی، وہ تھی اہم خبر، جس پر مریم ریاض وٹو خان کی سالی، انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان نے آج بشرا عمران خان سے ملاقات کی۔ خان صاحب آج پہلے ان سے ملے تھے، یعنی خان صاحب اس سے پہلے مل چکے تھے بشرا بی بی سے۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب کی صحت پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد بھی ان کی متاثرہ آنکھ میں 10% بہتری نہیں آئی۔ انہوں نے کہا آنکھ ویسے کی ویسے ہے، خان کو پراپر نظر نہیں آ رہا، بلر نظر آتا ہے، یعنی بالکل کمزور ہو گئی ہے نظر، اور قطروں کے ذریعے، ڈراپس کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ وہ انجیکشن لگنے کے بعد 10% بھی بہتری نہیں آئی، نہیں ہے آنکھ ٹھیک، کریں گے ٹھیک۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد اپنے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی دی جائے۔ میں پی ٹی آئی کی قیادت سے درخواست کرتی ہوں کہ اس معاملے کو عدالتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے اٹھایا جائے۔ خان صاحب کو فوری طبی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ کہا بھائی، نے کہا سلمان صفدر صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ وہ جلدی میں بتا گئے یا ویسے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک تھے۔ نہیں آنکھ ٹھیک خان کی، 10% بھی فرق نہیں ہے۔ اس پر پھر علیمہ خان سخت پریشان، رونے والی تینوں بہنوں کی حالت اتنی دیکھی نہیں جا رہی تھی، نہیں دیکھی جا رہی تھی کسی سے بھی، اور پچھتا رہی تھی۔ ہائے، وہ کہتی ہائے ہم نے کیا غلطی کر دی، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب ہم سکون سے بیٹھ گئے، ہم نے اس وقت شور کیوں نہیں ڈالا، کاش ہم اس وقت شور ڈالتی۔ پچھتاوے کا اظہار کیا انہوں نے کہا جب ہمیں پتا چلا کہ عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو تب ہم تب عدالت سے رجوع کر کے بجائے اگر تب ہی شدید شور شرابہ کر دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کو عمران خان نے بتایا تھا یہ آنکھ میں قطرے ڈال کر علاج کرتے رہے ہیں۔ پہلے بھی ڈاکٹر عظمیٰ کو بتایا تھا کہ آنکھ کے اندر قطرے ڈال کے یہ میرا علاج کر رہے ہیں۔ کہ بہت بری صورتحال ہے جی خان کی آنکھ کی، جو کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی، بہت بری۔
اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بینائی متاثر ہو گیا عمران خان کی، اور انہوں نے پیمز ہاسپٹل کے علاج پر ڈاکٹر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا انتہائی سخت مطالبہ ہے، ہماری ریڈ لائن ہے کہ عمران خان کا علاج اور تشخیص صرف ماہر ڈاکٹر سے کروائی جائے۔ یہ مطالبہ نہ غیر انسانی ہے، نہ حقوق سے بڑھ کر۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ ہماری ملاقات، ہم اپنے بھائی کی خاطر اپنی ملاقاتیں سرنڈر کرتی ہیں، ہم نہیں ملتی اپنے بھائی کے ساتھ، ہم کوئی پیغام نہیں دیتی کسی کا، ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتی، خدا کے لیے ہمارے بھائی کی ہیلتھ پر کمپرومائز مت کرو، ہم اپنی ملاقاتوں پر سمجھوتا کر سکتی ہیں، ہمارے بھائی کو ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کا آنکھ کا جو ہے وہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے عارف علوی صاحب بھی کہہ چکے ہیں نا، جو ایک دن میں نے وی لاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، اور یہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہے، وہ علاج کرتے ہیں، کوئی عام بندہ علاج نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا چیف جسٹس سے ہم جو ہے وہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، ان کی مجبوری ہو گئی تھی، ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے پیمز بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا مجبوری کے اندر بھیجا گیا، ایمرجنسی کے اندر بھیجا گیا، اور پھر وہیں پہ علاج جو ہے وہ رک گیا۔ پیمز میں تو علاج کے لیے کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ کیا یہ عمران خان پر تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں پلیٹلیٹس کا تو علاج ممکن ہے، اور پلیٹلیٹس تو گرے بھی نہیں تھے، پھر بھی علاج کے لیے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا نواز شریف کے پلیٹلیٹس نہیں گرے تھے، پھر بھی ان کو باہر بھیج دیا تھا، اور ہمارے بھائی کے ساتھ کیوں یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ ہم عمران خان کا علاج اور تشخیص ماہرین سے کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر فیصل سلطان سے مشاورت کی ہے کہ بعد ہی کہا ہے کہ الشفا اسپتال میں ماہرین موجود ہیں، وہاں علاج کروایا جائے۔ بہرحال پی ٹی آئی کی قیادت نے انتہائی سستی دکھائی جب پہلی دفعہ ایون ایک بیان یاد کریں، محمود خان اچکزئی نے کہا تھا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خان کی صحت کا کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ بہرحال پشاور میں سیکیورٹی متعلق اجلاس ہوتا ہے، جس میں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ، دہشت گردی کے ریلیٹڈ، سویلین حکومت، فوج، آپریشن، ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی۔ کور کمانڈر محسن نقوی، غالباً ڈی جی آئی ایس آئی سہیل افریدی اور کے پی کے بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سہیل افریدی آج کور کمانڈر، محسن نقوی آئی ایس آئی کے چیف اور دیگر جو اعلیٰ فوجی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اس سے پہلے بھی کور کمانڈر کے ساتھ ایپکس کمیٹی، اس سے پہلے جنازوں کے اندر بھی گئے تھے، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ کنٹینر والی بھی کل ایک تصویر آ گئی تھی۔ تو وہ چیزیں مشکوک کر دیتی ہیں نا کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی انگیجمنٹ کیا واقعی ہو رہی ہے، یا وہ کنٹینر والی آخری حل ہے پی ٹی آئی کے پاس، آزادی یا موت والا، کیا ہو رہا ہے؟ جنید اکبر اپنا رونا رو رہے ہیں، ان کی آڈیوز آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی میں عدم اعتماد کرتا ہوں صاحب پر۔ بھائی آپ صدر ہیں، صدر کے پی کے اتنے بڑے صوبے کے آپ صدر ہیں، صوبائی پی ٹی آئی کے۔ آپ ایون پشاور میں جلسہ ہوا تھا جو گنڈا پور نے آخری جلسہ کروایا تھا، اس وقت بھی صدر تھے جنید اکبر، انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ بھائی آپ صدر ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں بھائی میں فلانے پر بھی عدم اعتماد، میرا گلہ ہے اسپیکر سے، میرے پارلیمانی پارٹی سے، چیف ویپ سے، میرا فلانے سے، اپنی جماعت سے، پرایوں سے، سب سے گلہ ہے۔ یعنی کہ کیا ہے؟ گلہ ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سہیل افریدی کا نہیں پتا کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کوئی مذاکرات کر رہے ہیں، یا آزادی یا موت کی طرف چلنا ہے۔ اچکزئی کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کی فیملی، بشرا بی بی بہنیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم پچھتا رہی ہیں، ہم نے عمران خان کی صحت کو سیریس نہیں لیا، یا اتنا سیریس تو لیا، اتنا شور نہیں ڈالا کہ آج ہمارے بھائی کی حالت جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ تو جناب صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے۔ اب کیا سہیل افریدی واقعی کوئی کھیل کھیل رہے ہیں یا ٹرک کی بتی ہے؟ یعنی عجیب و غریب چیز ہے نا۔ علی زمان ایک وکیل ہے آئی ایل ایف کے پشاور سے، اور تقریباً ہر دفعہ وہ اڈیالہ کے جب باہر موجود ہوتے ہیں۔ آج وہ اڈیالہ سے آ رہے تھے، رستے میں انہیں اٹھا لیا گیا، نامعلوم اٹھا لیا گیا جی، ابھی خبر آئی ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف سہیل افریدی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا بیٹھنا ہوتا ہے۔
ایک طرف عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا، 10% بھی نہیں آنکھ ضائع ہو رہی ہے، ایک طرف آج چیف جسٹس کے کہنے پر سلمان صفدر صاحب کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا میں رپورٹ جا کے جمع کرواؤں گا۔ وہ رپورٹ کتنی کریڈیبل ہوگی، کتنی اچھی ہوگی، وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی جانتی ہے۔ ایک طرف حکومت کو پڑا ہوا ہے کہ ہم جی ایس ٹی پلس سٹیٹس ہمیں مل جائے، اقوام متحدہ وہاں سے وہ پریشر پڑ رہا ہے، تو چیزیں اتنی مشکوک ہے۔ ساری صورتحال کے درمیان میرا سیاسی یا ذاتی انالیسس یہ ہے کہ اچک زین کمپنی سے ہٹ کے پی ٹی آئی کو ذاتی خان کی صحت کو لے کر، سیاست کو لے کر نہیں، صحت کو لے کر تگڑا سٹینڈ لینا ہوگا، ورنہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔